مسواک کا جو طریقہ ہے، مسواک سب سے پہلے اتنی ہونی چاہیے، کتنی یعنی آپ کی انگلیاں دونوں کھل جائیں تو اتنی لمبی مسواک رکھنا یہ سنت ہے۔ اس سے کم ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، اس سے اتنی بھی ہو جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اتنی مسواک رکھی جائے، اور مسواک کو ایک مہینے میں کم از کم ایک مہینے میں تبدیل کر لیا جائے، اور اس کو تازہ بناتے رہنا چاہیے، ہفتے میں ایک بار تازہ بنا لی، پھر ہفتے میں ایک بار تازہ بنا لی۔ تو یہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں کرتے تھے، اور اس کے پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک کو یہاں سے پکڑا، شہادت کی انگلی سے اور انگوٹھے سے، اور یہ دو انگلیاں اوپر آ گئی، ٹوٹل ملا کے 3 انگلیاں، اور یہ شہادت کی انگلی نیچے آ گئی۔ تو یہ اس طریقے سے مسواک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکڑا کرتے تھے۔ یہ مسواک پکڑنے کا سنت طریقہ، انگوٹھا اور چھنگلیاں، چھوٹی انگلی نیچے ہو اور یہ 3 انگلیاں اوپر ہوں، اس طریقے سے۔ اب اس کو ایسے رکھیں، میں ایسے رکھتا ہوں، لیکن یہ ایسا نہیں کہ یہیں پر رکھنا ہے، بس یہ انگلیوں کے ہے، یہ روایتوں میں منقول ہے کہ اس طریقے سے مسواک کو پکڑا جائے۔ نظر آ رہی ہے جی؟ اس طریقے سے مسواک کو پکڑا جائے۔ اس کے بعد مسواک کو سب سے پہلے بہتر ہے گیلا کیا جائے پانی کے ساتھ، ورنہ چبا کے گیلا کر سکتے ہیں کہ اندر کا لعاب دہن دانتوں کے لیے بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے وقت اسمیل آ رہی ہوتی ہے تو اس میں کوئی کسی کو الجھن ہے تو دھو لے، ورنہ شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے مسواک کو چبا لیں، یا نرم پانی کے ذریعے سے نرم کر کے استعمال کر لیں، یا چبا کے اس کو نرم کریں، اور چبانے کے بعد سب سے پہلے دانتوں میں دائیں دانتوں پر مگر ارزن کرنی ہے۔ ارزن سمجھ لیں، جس طرح میں کروں یوں جو اوپر نیچے کر کے مسواک کرنی ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت ہے کہ ارزن مسواک کی جائے، جس سے دانت صاف نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں، دانت صاف اور صرف مسواک سے نہیں ہوتے تو برش بھی کرنا چاہیے، مگر مسواک کا مصنون طریقہ یہ کہ ارزن دانتوں کو یوں صاف کیا جائے، دائیں کو، پھر بائیں دانتوں کو، بلے سے اوپر بلے سے نیچے ہو، اور پھر درمیان والے دانتوں کو۔ تو یہ سنت طریقہ، دائیں سے شروع کرنا، بائیں سے کرنا، اور پھر مسواک دائیں ہاتھ سے کی جائے گی، بائیں ہاتھ سے نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا؟ مسواک میں سب سے افضل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی وہ زیتون کی مسواک تھی، یہ زیتون کی مسواک۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیلو کی مسواک پسند تھی۔ پیلو، یہ جو وائٹ قسم کی مسواک مل رہی ہوتی ہے، یہ پیلو ہوتا ہے، تو پیلو کی مسواک۔ اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیکر کی مسواک پسند تھی۔ کیکر کی مسواک بڑی ہارڈ ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے نیم کی مسواک بھی آپ کو پسند تھی۔ فقہا کا اختلاف ہے، حضرت نے درس ترمذی میں لکھا ہے شیخ الاسلام صاحب نے، کیکر یا نیم، ان دونوں مسواکوں میں تیسرے نمبر پر اختلاف ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ زیتون کی مسواک ہے، پھر پیلو کی مسواک ہے، اس کے بعد کیکر یا نیم کی مسواک ہے۔ مسواک آپ سفیدے کی بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی درخت کی آپ مسواک کر سکتے ہیں، مگر افضل یہ ہے۔ اور مسواک میں یہ چیز ہو گئی، یہاں تک سمجھ میں آئے؟ مسواک عام طور پہ لوگ اگر کرتے ہیں تو یہاں تک مسواک کرتے ہیں، مگر مسواک اس کے بعد زبان پر بھی کرنا مسنون ہے، کہ مسواک کی زبان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طولن پھیرا کرتے تھے، یعنی لمبائی کے رخ پر، منہ کھول کر زبان باہر نکالنا ضروری نہیں ہے، منہ کھول کر مسواک، یعنی بڑا منہ کھول کے، اور مسواک کو طولن کیا جائے زبان کے اوپر۔ اور اس کے بعد آپ تالو پر مسواک کیا کرتے تھے، وہ بھی لمبائی کے رخ میں کیا کرتے تھے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ تالو میں مسواک کرتے تو او او کی آواز آتی تھی۔ بخاری سے لے کر تمام حدیث کی کتب میں ہے کہ اس سے سمجھ میں ہے کہ مسواک نمبر 1 دانتوں پر ہوگی، نمبر 2 زبان پر ہوگی، اور نمبر 3 تالو پر ہوگی۔ اندرونی دانتوں پر کرنے کا کہیں منقول نہیں ہے، لیکن دانتوں کا مطلب اندرونی بیرونی دانتوں دونوں ہی عام طور پہ ہوتا ہے، لیکن ظاہری دانتوں پر مسواک کرنے سے بھی مسواک ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ پیچھے کچھ ساتھی ہیں، عمرے پہ گئے تھے تو کہنے لگے میں مسواک نہیں کر سکتا، میرے منہ میں دانے ہو جاتے ہیں، یہ مسواک سخت ہوتی ہے، تو ان کے لیے کہ نرم مسواک استعمال کر سکتے ہیں۔ مسواک کو نرم کر کے صرف دانتوں پہ پھیر لیا جائے تب بھی مسواک کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسواک کو کم از کم 1 مرتبہ ہونا چاہیے، ورنہ زیادہ مرتبہ بھی مسواک کو کرنے کے درمیان ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احب ترین اعمال میں سے ایک عمل مسواک کرنا ہے، تو موت کے وقت کلمہ یاد دلانے والی چیز مسواک ہے، اور مسواک ویسے ہی آپ کے پاس رہے، اس کی بڑی برکات ہیں۔ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم لوگ مسواک کو واش روم میں رکھتے ہیں،
یہ وضو کی جگہ پہ رکھتے ہیں، وضو کی جگہ پہ اور مسواک رکھیں، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے اپنے پاس مسواک، یہ ہم یونیفارم ہوتا ہے، پینٹ پہننی پڑتی ہے، وہاں مسواک ہوتی ہے، تو جہاں موبائل رکھتے ہیں اس کے ساتھ مسواک رکھ سکتے ہیں، چھوٹا بیگ ہے اپنی گاڑی میں رکھ سکتے ہیں، چھوٹا بیگ یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ مسواک رکھ سکتے ہیں۔ یہ مسواک مستقل اپنے ساتھ رکھنے کی ایک الگ سنت ہے وضو کی سنتوں کے علاوہ۔ اور رات کو سوتے وقت نبی علیہ السلام کے تکیے کے نیچے مسواک ہوتی تھی اور سرما ہوتا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکیے کے نیچے ہوا کرتی تھی۔ تو مسواک جو ہے اس کو نہ صرف یہ کہ وضو میں زندہ کیا جائے بلکہ دیگر اعمال، حدیث میں آتا ہے جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے وہ دیگر نمازوں سے 70 گنا افضل ہوتی ہے۔ مسواک کے ساتھ وضو کیا اور نماز پڑھی تو خیر۔ تو یہ وضو کی سنت الگ ہے، جب صبح ہم اٹھتے ہیں تو اس وقت مسواک الگ ہوتی ہے۔ بعضی لوگ وضو سے پہلے مسواک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر سنت وضو جو ہے وہ مسواک کی کلی کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کلی جب کریں تو اس کے ساتھ مسواک کرنے ہوتے ہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں، 70 فوائد حضرات علماء نے لکھے ہیں، وسوسے مٹاتی ہے، ایمان دلاتی ہے، رزق میں اضافہ کرتی ہے، بیماریوں کو دور کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔